السلام علیکم، میں ہوں ماریہ وان اور اب آپ سنیں گے میرا نیا ناول جس کا نام ہے گمنام محبت۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو خاموشی میں چھپی محبت، قربانی اور بے لفظ چاہت پر مبنی ہے۔ آج آپ سنیں گے اس کہانی کی پہلی قسط، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناول گمنام محبت، قسط نمبر 1، رائٹر ماریہ وان۔ عارش کہاں ہے؟ بلاؤ اسے، ایڈمن کے سٹاف نے سرمد سے کہا، جو کہ اسی کمپنی میں ڈرائیور تھا۔ جی سر، ابھی بلاتا ہوں۔ سرمد سر ہلاتا باہر گیا۔ عارش ادھر آ، سرمد نے اونچی آواز دے کر عارش کو پکارا۔ جی سرمد بھائی۔ عارش بھاگتا ہوا سرمد کے پاس آیا۔ لگتا ہے تمہارے لیے ایک نئی سواری آ گئی ہے، جاؤ اندر سر بلا رہے ہیں۔ نئی سواری؟ وہ کون ہے اور کہاں سے پک کرنا ہوگا؟ عارش نے سرمد سے سوال کیا۔ میرے بھائی مجھے کیا پتا، بس سر نے مجھ سے پوچھا عارش کتنی لڑکیوں کو ڈراپ کرتا ہے، میں نے بتایا کہ اب تو ایک ہی ہیں، سارا میڈم۔ مس مایا تو کمپنی چھوڑ گئیں، ورنہ پہلے 2 تھیں، تو کہنے لگے اوکے اسے بلاؤ۔ سرمد نے تفصیل بتائی۔ او اچھا، چلے میں ان سے پوچھتا ہوں۔ عارش سر جھکاتا کمپنی میں بنے ایڈمن بلاک کی سمت چلا گیا۔ عارش کل صبح تمہیں مس رحمہ کو پک کرنا ہے، ہماری کمپنی میں نیو ہائر ہوئی ہیں HR ڈپارٹمنٹ میں۔ میں تمہیں ایڈریس دے رہا ہوں اور نمبر بھی میسج کر رہا ہوں، دیکھ لو۔ ایڈمن اسٹاف کا بندہ میسج کرتے ہوئے عارش کو بتانے لگا۔ جی سر، کیا نام بتایا آپ نے؟ عارش کو شاید نام ٹھیک سے سمجھ نہ آیا، اس نے دوبارہ پوچھا۔ رحمہ، رحمہ مطلب رحمت سے نکلا ہے، رحم کرنے والی یار، اس بندے نے عارش کو وضاحت دی۔ اوہ جی سر، عارش کو جیسے اب سمجھ آئی۔ دیکھو میں نے تمہیں میسج کر دیا ہے، اب دیکھ لینا تمہیں کون سا روٹ ٹھیک پڑے گا، پہلے میڈم سارا کو لینا ہے یا رحمہ کو، اٹس اپ ٹو یو۔ جی سر، مگر یہ میڈم سارا کے روٹ سے تھوڑا الگ ہے، عارش نے میسج دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں الگ تو ہے، مگر تم جانتے ہو تمہیں کلٹس گاڑی دی ہوئی ہے، باقی سب کی تو وینز ہیں اور تم صرف ابھی ایک ہی لڑکی کو پک کرتے ہو، اور پھر یہ مس رحمہ تو کسی بڑے فوجی کی بیٹی ہے، تو کہاں وین میں آئے گی؟ ایڈمن کے بندے نے باقی سب ڈیٹیلز بھی عارش کو سمجھائیں۔ عارش نے اپنا روٹ اسے بتایا اور وہاں سے چلا گیا۔ عارش ٹھیک 8 بجے رحمہ کے بتائے گئے ایڈریس پر پہنچا اور گاڑی ایک طرف پارک کی۔ اسی دوران اس کی نظر سامنے بنے خوبصورت پارک کی سمت اٹھی، اور یہ ایک نظر اٹھانا عارش کے دل کی دنیا بدل گیا۔ سامنے خوبصورت پھولوں کے درمیان کھڑی وہ لڑکی خود بھی پھول کا حصہ لگ رہی تھی۔ سیدھے اور سلیقے سے بنے ہوئے بال ہوا سے اڑ کر اس کے نرم گالوں کو چھو رہے تھے۔ ہونٹوں پہ ایک میٹھی سی مسکراہٹ تھی، اس کے ہاتھ میں 2 چاکلیٹس تھیں، اور اس کے سامنے ایک بچہ کھڑا تھا جس کا رنگ شاید دھوپ کی سختی سے کالا ہو چکا تھا۔ کپڑے بھی کچھ خاص صاف نہیں تھے، وہ کوئی مانگنے والا بچہ لگتا تھا۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے اس بچے کو ایک چاکلیٹ دے رہی تھی، اور پھر اس نے اپنا گورا اور صاف ہاتھ بچے کے سامنے پھیلایا، جیسے کوئی وعدہ لینا چاہتی ہو۔ اس بچے نے گردن ہاں میں ہلاتے ہوئے لڑکی کا ہاتھ تھام لیا۔ اب اس لڑکی نے دوسری چاکلیٹ بھی اس بچے کے ہاتھ میں تھمائی اور اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے اپنے بیگ سے چند پیسے نکال کر اس بچے کو دیے۔ بچے نے ہچکچاتے ہوئے وہ پیسے لے لیے۔ لڑکی نے ایک بار پھر بچے کی گال کو چھوا اور پلٹنے لگی، مگر بچہ اس لڑکی کا ہاتھ تھام کر اس سے لپٹ گیا۔ بچے کی آنکھ میں خوشی کے آنسو تھے۔ عارش یہ سب کھوئے ہوئے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں یک ٹک اس لڑکی کے اجلے چہرے پہ تھیں۔ یہ سب دیکھ کر عارش کے لب بھی مسکرانے لگے۔ کیا کوئی اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے؟ عارش کے موبائل کی آواز نے اس کا دھیان بٹایا۔ عارش نے چونک کر موبائل اسکرین پہ نظر آتا نمبر دیکھا۔ یہ اسی ایڈمن اسٹاف کا نمبر تھا۔ السلام علیکم سر، عارش نے موبائل کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، پک کر لیا رحمہ میڈم کو؟ جی سر، بس انہی کو پک کر رہا ہوں۔ عارش نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جو اب تک اس بچے کے پاس تھی۔ جی سر، میں انہیں کال کر لیتا ہوں۔ عارش نے بات سنتے ہوئے کال کاٹی اور رحمہ کا نمبر ڈائل کرنے لگا، مگر اس کی نظریں اب بھی اسی لڑکی پر تھیں۔ اب وہ لڑکی اپنے بیگ سے موبائل نکال رہی تھی۔ عارش نے بہوؤں کو حرکت دیکھ کر غور سے اس لڑکی کو دیکھا جس نے اپنا موبائل کان پر لگایا تھا۔ گڈ مارننگ، کون بات کر رہا ہے؟ عارش کو اپنے کانوں میں ایک سریلی اور میٹھی سی آواز سنائی دی۔ عارش نے چونک کر موبائل کی سم دیکھا
اور پھر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، گویا وہی رحمہ تھی۔ جی میڈم، میں عارش بات کر رہا ہوں، آپ کو پک کرنے آیا تھا، میں آپ کے بتائے گئے ایڈریس کے سامنے کھڑا ہوں۔ عارش کا لہجہ بہت نرم تھا، وہ زیادہ باتیں کرنے کا عادی نہیں تھا، مگر وہ جب بھی بولتا اس کی آواز کی نرمی سننے والے کو ایک بار سکون ضرور دیتی تھی۔ اوہ یس، میں اپنے گھر کے سامنے بنے پارک کے پاس کھڑی ہوں۔ آپ کلٹس گاڑی میں ہیں؟ رحمہ نے ایک طرف کھڑی گاڑی کو دیکھا جس میں عارش موجود تھا۔ جی میڈم، عارش نے جواب دیا۔ یہ دیکھیں، میں آ رہی ہوں بس۔ رحمہ نے عارش کو اپنی طرف دیکھتے پایا تو مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ عارش نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا مگر اپنے چہرے کو سنجیدہ ہی رکھا۔ رحمہ اس بچے سے مل کر عارش کی سمت آنے لگی۔ عارش نے گاڑی سے اتر کر رحمہ کے لیے دروازہ کھولا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کھولنا آتا ہے، پلیز آپ یہ زحمت آئندہ مت کریے گا۔ رحمہ نے عارش کو نرمی سے ٹوکا۔ عارش سر جھکائے واپس اپنی جگہ پر بیٹھا اور گاڑی اسٹارٹ کی۔ ویسے کیا نام بتایا تھا آپ نے اپنا؟ رحمہ نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ عارش نے مختصر جواب دیا۔ واہ، بہت پیارا نام ہے آپ کا۔ ویسے عارش، آپ شکل سے بالکل بھی ڈرائیور نہیں لگتے، مطلب بہت خوش شکل اور بہت ینگ ہیں آپ۔ رحمہ نے عادتاً وہ کہا جو اس کے دل میں تھا، وہ کسی کی تعریف کرنے میں کبھی کنجوسی نہیں کرتی تھی۔ جی شکریہ، عارش نے ڈرائیو کرتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے ابھی آپ سارا کو پک کریں گے نا؟ رحمہ نے اپنے بیگ سے موبائل نکالتے ہوئے پوچھا۔ جی، عارش نے جواب دیا۔ وہ میری سینئر تھی، مجھے ملی تھی انٹرویو کے دوران۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی انہیں دیکھ کر۔ شکر کوئی تو جان پہچان والا ہوگا، ورنہ تو میں بور ہی ہوتی۔ رحمہ عارش کے برعکس بہت باتونی تھی، اسی لیے اپنی عادت سے مجبور وہ عارش سے باتیں کرنے لگی، جبکہ عارش خاموشی سے سنتا رہا، مگر ایک نظر اٹھا کر وہ رحمہ کو دیکھنے کی گستاخی بھی کر رہا تھا۔ عارش نے آج تک اپنے اسٹاف اور اس کے علاوہ بھی کسی اور لڑکی کو اس طرح چوری چھپے دیکھنے کی گستاخی نہیں کی تھی، مگر رحمہ کے لیے وہ یہ گستاخی کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ تم تو بہت کم بولتے ہو، ایکچولی میں زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکتی، اور شاید تم زیادہ باتیں نہیں کرتے۔ خیر، سارا کا گھر کہاں ہے؟ رحمہ ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی بس ایک ٹرن کے بعد انہی کا گھر ہے، عارش نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا۔ تمہاری آواز بھی بہت مختلف ہے، تم گانا اچھا گا لیتے ہوگے ہے نا؟ رحمہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ جی پتہ نہیں، عارش کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ کبھی گانا گانے کی ٹرائی کرنا، مجھے یقین ہے تم اچھا گانا گاؤ گے، رحمہ نے سچے دل سے تعریف کی۔ کیا یہ گھر ہے سارا کا؟ رحمہ نے عارش کو گاڑی روکتے دیکھا تو پوچھا۔ جی، عارش نے گاڑی کا ہارن بجایا اور چند لمحوں بعد سارا اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی گھر سے باہر آئی۔ ہائے، کیسی ہو؟ سارا گاڑی میں بیٹھتے ہی رحمہ سے گلے ملی۔ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ شکر آپ میرے ساتھ ہیں، اتنی خوشی ہو رہی ہے، رحمہ نے گلے لگتے ہوئے خوشی سے کہا۔ ہاں یار، مجھے فاروق نے بتایا تھا کہ تمہارا سلیکشن ہو گیا ہے اور آج پہلا دن ہے۔ میں تمہیں میسج کرنے والی تھی، بس پھر مصروف ہو گئی، سوچا اب ڈائریکٹ ملاقات ہی کریں گے، سارا نے خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، بس اب آپ ساتھ ہیں نا تو سفر میں مزہ آئے گا۔ عارش نے رحمہ کی چہکتی ہوئی آواز سنی تو ایک نظر گاڑی میں لگے مڈل مرر سے اسے دیکھا۔ ہاں مجھے یاد ہے تمہیں تو باتیں کرنا اور ایڈونچر کرنے کا بہت شوق تھا، سارا نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ تھا نہیں، ہے، اب بھی ہے، بس اب آپ کی خیر نہیں، رحمہ بھی ہنسی۔ ارے بھائی، رحم کرنا بیچارے عارش پر، یہ تو ہمارا سیدھا سادہ ڈرائیور ہے، سارا نے ایک نظر عارش کو دیکھا۔ اوہ ہاں، عارش تو بہت ہی چپ چاپ ہے، میں سوچ رہی تھی سفر تو بور گزرے گا، مگر شکر آپ ہیں۔ ہاں، عارش بہت شریف اور اچھا ڈرائیور ہے، ہماری کمپنی کا، بہت کوآپریٹیو ہے، بالکل غصہ نہیں کرتا۔ سب سے اچھی بات اس کی پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ڈرائیور ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر رہا ہے ماشاءاللہ، سارا نے تفصیل بتائی۔ او ریئلی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، گڈ عارش، جب ہی میں نے دیکھتے ساتھ ہی کہا تم ڈرائیور نہیں لگتے، کافی ینگ لگتا ہے نا؟ رحمہ نے متاثر کن نظروں سے عارش کو دیکھا۔ ہاں، ابھی اتنی عمر نہیں ہے اس کی، بس گھر میں بہن اور ماں ہیں، کہتا ہے انہیں ضرورت ہے تو کماتا ہوں تاکہ وہ سکون سے رہ سکیں۔ یہ تو بہت اچھی سوچ ہے عارش، آئی ایم امپریسڈ۔ بائی دا وے، کیا پڑھائی کر رہے ہو؟
رحمہ نے عارش سے سوال کیا۔ جی BCom کر رہا ہوں، عارش نے موڑ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ گڈ، کیپ اٹ اپ۔ اس کے بعد MBA کرنا۔ مجھ سے کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو پلیز بنا جھجک کہہ دینا، رحمہ نے کھلے دل سے آفر کی۔ تمہاری اب تک وہی عادت ہے لوگوں کی ہیلپ کرنے کی؟ سارہ نے مسکراتے ہوئے رحمہ کو دیکھا۔ جی بالکل، یہ عادت تو میری زندگی کے ساتھ جڑی ہے۔ خیر آپ بتائیں کہ یہ آفس کیسا ہے، ورک لوڈ اور اسٹاف کیسا ہے؟ رحمہ سارہ کی سمت دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ عارش خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا اور کبھی کبھی چور نظروں سے رحمہ کا دیدار بھی کر لیتا۔ زندگی میں پہلی بار عارش کی نظریں یہ گستاخی کر رہی تھیں، ورنہ اس سے پہلے بھی اس نے بہت سے حسین چہرے دیکھے تھے، مگر اس طرح کی بے بسی اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ عارش نے آفس کے گیٹ کے سامنے گاڑی روکی۔ رحمہ اور سارہ اپنے دروازے کھولتے ہوئے باہر نکلی۔ رحمہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی معصومیت سے مسکراتی ہوئی آفس کے انٹرنس گیٹ کی طرف پہنچی۔ آفس کا گارڈ، جس کی عمر لگ بھگ 55 سال ہوگی، فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور دونوں کے لیے دروازہ کھولا۔ سارہ تو گارڈ کو سلام کرتی اندر داخل ہو گئی، جبکہ رحمہ نے مسکرا کر گارڈ کو سلام کیا اور تعارف کروانے لگی۔ عارش سب بھلائے گاڑی کے اندر بیٹھا رحمہ کو دیکھ رہا تھا۔ بابا، اب آئندہ میرے لیے دروازہ مت کھولیے گا، بلکہ کسی کے لیے بھی مت کھولیں۔ آخر آپ گارڈ ہیں، آپ کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے۔ آپ بس آرام سے بیٹھیں، ہمارے لیے کھڑے بھی مت ہوں۔ ہم دونوں ہی اس آفس میں نوکر ہیں، تو آپ کیوں ہمیں ایسا پروٹوکول دے رہے ہیں جیسے ہم بادشاہ ہوں؟ اوکے، آئندہ میرے لیے تو بالکل یہ سب نہیں کریے گا۔ رحمہ بہت نرمی اور ادب سے گارڈ کو سمجھانے لگی۔ جی بیٹا، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی اور پیاری بچی ہو آپ، اللہ آپ کو خوش رکھے، گارڈ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آمین، تھینک یو بابا۔ رحمہ مسکراتے ہوئے آفس کے اندر گئی، جبکہ عارش سوچ میں پڑ گیا کہ کوئی اس قدر امیر اور خوبصورت لڑکی اتنے اچھے اخلاقیات کی بھی ہو سکتی ہے۔ عارش صاحب گاڑی آگے کر لو میرے بھائی، کہیں بے ہوش تو نہیں ہو گئے، سرمد نے عارش کی گاڑی کے پاس آ کر اونچی آواز میں کہا۔ عارش نے اپنا جھکا سر اٹھایا اور مسکراتا ہوا گاڑی ایک طرف پارک کرنے لگا۔ کیسا رہا تمہارا پہلا دن؟ سارہ اور رحمہ گاڑی کی پچھلی سیٹوں پر بیٹھی تھی۔ عارش گاڑی میں چابی گھمانے لگا۔ A1، سبھی بہت اچھے ہیں، آج تو HR نے بس سب سے ملوایا اور تعارف کروایا، مجھے بہت اچھا لگا سب سے مل کر، رحمہ پرجوش انداز میں بتانے لگی۔ ہاں الحمدللہ، یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، اس لیے مجھے بھی 2 سال ہو گئے ہیں، دل ہی نہیں کرتا یہ آفس چھوڑنے کو، سارہ نے جواب دیا۔ واقعی۔ ارے ایک منٹ عارش، پلیز گاڑی روکیں، رحمہ نے اپنی ونڈو کی سمت دیکھتے ہوئے اچانک سے کہا۔ عارش نے بے اختیار ہی بریک دبائی، گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ کیا رحمہ سب ٹھیک ہے؟ سارہ فکر مند ہوئی۔ سوری، میری وجہ سے آپ لوگ پریشان ہو گئے، میں ایسے ہی اچانک بول دیتی ہوں۔ عارش تم اچانک سے مت روکنا، بس سوچ سمجھ کے گاڑی روکنا، وہ شرمندہ لہجے میں بولی۔ ہاں مگر ہوا کیا؟ سارہ نے پھر سے سوال کیا۔ وہ دیکھیں مکئی والا، کیا میں وہاں سے جا کر وہ مکئی خرید لوں؟ رحمہ نے معصومیت سے پوچھا۔ رحمہ لو جی، اس لیے تم نے رکوایا؟ اچھا اب جاؤ لے آؤ جلدی سے، سارہ ہنسی۔ میں لے آتا ہوں میڈم، آپ بیٹھیں۔ عارش نے گاڑی ایک طرف کی اور رحمہ کی بات سنے بنا مکئی والے سمت کی طرف چل پڑا۔ چند لمحوں بعد وہ مکئی لے کر گاڑی میں آیا۔ یہ لیں۔ عارش نے تھوڑا سا پیچھے کی طرف پیٹھ موڑ کر ان دونوں کی طرف مکئی کے لفافے کیے۔ رحمہ نے گہری سانس لے کر مکئی کی خوشبو اپنے اندر اتاری۔ عارش نے رحمہ کی بند اور گھنی پلکوں کو دیکھا اور بس اسے لگا وہ نظر ہٹا نہیں پائے گا۔ بہت پیاری خوشبو لگتی ہے مجھے مکئی کی، تھینک یو عارش۔ رحمہ نے اس کے ہاتھ سے مکئی کا پیک لیا۔ عارش نے بہت مشکل سے اپنی نظروں کا رخ بدلا اور گاڑی کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ پیسے تو لے لو، رحمہ نے اپنے بیگ سے چند لال نوٹ نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں میڈم، عارش نے گہرا سانس لے کر جواب دیا۔ کیوں نہیں؟ پکڑو، اگر پیسے نہیں لیے تو میں مکئی واپس رکھ دوں گی، رحمہ ناراض ہوئی۔ عارش نے کوئی جواب نہ دیا۔ رحمہ نے وہ پیسے چپکے سے عارش کی ایک طرف بنی جگہ پر رکھ دیے۔ بہت مزے کی ہے، سارہ نے مکئی کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے کہا۔ واقعی، عارش تم بھی لو۔ عارش نے ایک سگنل پر گاڑی روکی تو رحمہ نے اپنا ہاتھ آگے کی سمت بڑھایا۔ نہیں میڈم، میں نہیں کھاتا، عارش نے منع کیا۔ یہ کبھی نہیں لے گا، تم سے پہلے جو لڑکی تھی اور میں بھی بہت دفعہ کہہ چکے ہیں،
تم بھی کچھ کھا لیا کرو ہمارے ساتھ، مگر یہ نہیں لیتا، سارا نے جواب دیا۔ رحمہ ہاں میں سر ہلاتی اپنی مکئی کھانے لگی۔ میڈم یہ پیسے زیادہ ہیں، اتنے کی نہیں تھی۔ رحمہ کے گھر کے آگے گاڑی روکتے ہوئے عارش نے کہا۔ کوئی بات نہیں، تم رکھ لو۔ رحمہ اپنا بیگ بند کرتی اترنے لگی۔ نہیں میڈم پلیز، میں یوں پیسے نہیں لے سکتا، آپ پلیز یہ پیسے واپس رکھیں، جتنے کی تھی میں نے وہ رکھ لی ہے۔ عارش نے ان پیسوں میں سے چند نوٹ الگ کرتے ہوئے کہا۔ اوکے۔ رحمہ نے مزید بحث کیے بنا وہ پیسے عارش کے ہاتھ سے لیے اور خدا حافظ کہتی گاڑی سے اتری۔ عارش جب تک وہاں کھڑا رہا جب تک رحمہ گھر کے اندر نہ چلی گئی۔ رحمہ کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی عارش بھی گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ کیا ہو رہا ہے؟ آخر نیند کیوں نہیں آ رہی مجھے؟ عارش جب کروٹیں بدل بدل کر تھک گیا تو اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھا۔ کیوں ان کا چہرہ آنکھوں میں سما گیا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آنکھیں بند کروں تب بھی وہ، کھولوں تب بھی وہ، اف خدا یہ کیا ہے؟ عارش نے بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھنسائے۔ کہیں وہ مجھے اچھی تو نہیں لگنے لگیں؟ عارش نے خود سے سوال کیا۔ نہیں خدا نہ کرے، وہ کہاں میں کہاں، میں اس لائق نہیں کہ ان سے محبت کر سکوں۔ عارش نے گہرا سانس لے کر خود کو ٹوکا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنے پینٹ برش اور کینوس اٹھایا اور اپنا پسندیدہ مشغلہ کرنے لگا، یعنی پینٹنگ۔ گڈ مارننگ عارش، رحمہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے خوش اخلاقی سے کہا۔ گڈ مارننگ، عارش نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے جواب دیا۔ میرا زیادہ انتظار تو نہیں کیا؟ ایکچولی آج میری آنکھ ہی دیر سے کھلی، بس جلدی جلدی تیار ہوئی، رحمہ اپنے ہاتھوں سے بال ٹھیک کرتے ہوئے کہنے لگی۔ جی کوئی مسئلہ نہیں، عارش نے گاڑی چلاتے ہوئے جواب دیا۔ مسئلہ تو ہے نا، میں نہیں چاہتی آپ لوگ میری وجہ سے لیٹ ہوں۔ رحمہ نے اپنی طرف کا شیشہ کھولا۔ عارش اے سی بند کر دو، آج موسم ویسے ہی اچھا ہو رہا ہے، رحمہ نے ٹھنڈی ہوائیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے کہا۔ جی میڈم۔ عارش نے گاڑی کا اے سی بند کیا اور اپنے سائڈ مرر سے رحمہ کو دیکھا۔ مجھے یہ موسم بہت پسند ہے، اللہ کرے واپسی پہ بارش ہو جائے، رحمہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دعا کی۔ عارش اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ عارش تمہیں یہاں جاب کرتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ رحمہ نے سوال پوچھا۔ جی تقریباً 3 سال۔ عارش ایک بار پھر رحمہ کو دیکھا۔ تو تم پہلے پڑھائی مکمل کر لیتے پھر جاب کرتے؟ رحمہ نے بھی ایک نظر عارش پر ڈالی۔ بس وہ کچھ مجبوری تھی، میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا تو اماں اور بہن کو سپورٹ کرنا تھا، لیکن اب میں ساتھ میں پڑھ بھی رہا ہوں، عارش نے تفصیل بتائی۔ اوہ بہت اچھے بیٹے ہو تم تو، اور اچھی بات یہ ہے کہ تم پڑھ بھی رہے ہو، عام نوجوانوں کی طرح وقت ضائع نہیں کر رہے، رحمہ نے تعریف کی۔ جی شکریہ۔ عارش نے سارا کے گھر کے آگے گاڑی روکی۔ چند لمحوں بعد سارا گاڑی میں بیٹھ گئی اور کل کی طرح سارا اور رحمہ اپنی باتیں کرنے لگیں، جبکہ عارش رحمہ کی باتیں سن کر مسکراتا رہا۔ ایسی دعا نہیں مانگتے رحمہ، گاڑی خراب ہوئی تو بیچارے عارش کو مسئلہ ہوگا نا، سارا نے رحمہ کو ٹوکا، جو ہاتھ جوڑے گاڑی کے خراب ہونے کی دعا مانگ رہی تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، عارش تم بھی انجوائے کر لینا یہ موسم، رحمہ نے لاپرواہی سے کہا۔ عارش مسکرایا۔ تم بالکل نہیں بدلی، ابھی تک وہی بچوں والی عادت ہے، خود تو مزے سے اپنے بابا کو کہو گی گھر سے ڈرائیور بھیج دیں، ہم 2 بیچارے تو رہ جائیں گے نا راستے میں، رحمہ نے بڑی بہنوں کی طرح اسے ڈانٹا۔ نہیں سارا، آپ کو میں ایسی سیلفش لگتی ہوں؟ میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، بلکہ اگر گاڑی خراب ہوئی تو پہلے آپ لوگوں کو ڈراپ کروں گی، رحمہ نے معصومیت سے جواب دیا۔ ہاں بس گاڑی خراب ہو جائے یہ دعا مانگنا نہ چھوڑنا، سارا اس کی بات سن کر ہنسی۔ عارش بھی بے اختیار ہنسا۔ آپ کو کیا پتہ اس انجوائمنٹ کا، میں ایک بار گھر چلی گئی نا تو بس بابا پھر پارک تک جانے نہیں دیتے، رحمہ نے اداسی سے کہا۔ اچھا خیر ہے، تم چھت پر چلی جانا یا کھڑکی سے دیکھ لینا بارش، سارا نے مشورہ دیا۔ آپ بس الٹے مشورے دیں، رحمہ نے منہ بنایا۔ عارش نے ایک نظر مرر پر ڈالی جہاں وہ رحمہ کا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ چند لمحے لگے تھے عارش کو یہ فیصلہ کرنے میں کہ وہ اس چہرے کو کبھی اداس نہیں دیکھ سکتا۔ عارش نے بہت مہارت سے گاڑی کی ریس کو اس طرح دبایا کہ وہ جھٹکے لینے لگی۔ کیا میری دعا قبول ہو گئی؟ رحمہ گاڑی کو رکتے دیکھ کر خوشی سے چہکی۔ کیا ہوا عارش؟ سارا فکر مند ہوئی۔ مجھے لگتا ہے انجن مسئلہ کر رہا ہے، میں گاڑی روک کر دیکھتا ہوں،
आरिश ने ज़िंदगी में पहली बार झूठ बोला, और वो भी रहमा की एक बचकाना ख्वाहिश के लिए। कोई बात नहीं, तुम आराम से गाड़ी को देखो, जल्दी चल पड़ेगी। सारा चलें, हम जब तक बाहर बारिश में भीगते हैं। रहमा ने खुशी से सारा का हाथ थामा। नहीं रहमा, हम भीग जाएंगे, गाड़ी भी ख़राब होगी, सारा ने समझाना चाहा। कोई बात नहीं मैडम, मेरे पास एक शीट है, मैं बिछा दूंगा, और मेरे पास छतरी भी है, अगर आप लोगों को चाहिए तो। आरिश ने सारा की बात काटी। यस, ये तो और अच्छी बात है। आरिश, तुमने आज दिल खुश कर दिया। ऐसा करो, छतरी सारा को दे दो, मैं तो बारिश एंजॉय करूँगी, रहमा ने फैसला किया। सारा को भी मजबूरन गाड़ी से उतरना पड़ा। आरिश ने छतरी सारा को दी और ख़ुद ख्वामख्वाह गाड़ी का बोनट खोलकर खड़ा हो गया। बारिश इतनी तेज़ नहीं थी। आरिश ने बहुत एहतियात से रामा की तरफ देखा, जो आंखें बंद किए बारिश के कतरे अपने चेहरे पर गिरते महसूस कर रही थी। आरिश के चेहरे पर भी वही बारिश के कतरे गिर रहे थे। आरिश को बेख्तियार इस बारिश पर प्यार आया। उसने बहुत एहतियात से अपना मोबाइल निकाला और ख़ामोशी से रामा की तरफ कैमरा करके ये मंज़र कैद कर लिया। ये गैर अखलाकी हरकत करते हुए उसके दिमाग ने उसे बहुत रोका, मगर वो दिल के हाथों बेबस होकर ये कर गया। आरिश बहुत महव होकर रहमा को देखने लगा कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जी भाई, आपको हेल्प चाहिए? गाड़ी में क्या मसला हुआ है? एक दरमियानी उम्र का आदमी अपना हेलमेट हाथ में पकड़े आरिश से पूछने लगा। जी नहीं, बस ठीक हो गई है गाड़ी। आरिश घबराकर अपनी नज़रों का रुख उस आदमी की तरफ किया। अच्छा ठीक है, मैं समझा आपको हेल्प ना चाहिए हो। मौसम भी ठीक नहीं है ना, वो आदमी फ़िक्रमंदी से बोला। जी बहुत शुक्रिया, अब ठीक है गाड़ी, आरिश ने मुस्कुराकर जवाब दिया और गाड़ी का बोनट बंद किया। उस आदमी ने आरिश से हाथ मिलाया और अपने रास्ते चला गया, जबकि आरिश रहमा की सिफ्त चलने लगा। मैडम, गाड़ी ठीक हो गई है। आरिश ने उसके पास आकर उसे एक नज़र देखा और फिर सर झुका लिया। ओह, इतनी जल्दी? आ जाएं सारा, देखें गाड़ी ठीक हो गई है। आप ख्वामख़वाह परेशान हो रही थी, रहमा ने अपने से चंद कदम दूर खड़ी सारा से कहा। वो दोनों गाड़ी की सिमत चलने लगी। आरिश हाथ में ब्रश थामे बहुत महारत से पेंटिंग बनाने में मसरूफ़ था। वो बहुत मोहब्बत से एक एक नक्श को बना रहा था। रात के आधे पहर में जब उसकी पेंटिंग मुकम्मल हुई तो उसने एक नज़र उस पर डाली। उसे यूँ लगा जैसे रहमा उसके सामने हो। उसने अपनी महारत से हूबहू वही मंज़र बनाया था जो उसने कैमरे में कैद किया था। रहमा के चेहरे पर मौजूद बारिश के कदरों को जिस खूबसूरती से उसने बनाया था, शायद कोई बड़े से बड़ा पेंटर भी ना बना पाता। आरिश का दिल किया वो उस चेहरे पर पड़े बारिश के मोतियों को नरमी से चुन ले, मगर ये ख्वाहिश वो बस कर ही सकता था। दिल तो एक गुस्ताखी कर बैठा था, मगर आरिश भी इस गलती को ठीक करने के बजाय उस मोहब्बत के समंदर में उतर चुका था। आरिश ने बहुत गलत जगह दिल लगाया था। ये वो वाहिद गलती थी जो आरिश ही नहीं, रहमा की ज़िंदगी को भी बुरी तरह असरअंदाज कर सकती थी। मगर फिर वक्त वो इन सब से बेखबर अपने दिल में उठी इस मीठी ख्वाहिश को पूरी करना चाहता था। उसने बहुत नरमी से अपने सामने मौजूद कैनवस पर बने रहमा के चेहरे को छुआ। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। अभी कहानी जारी है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।